نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں گھر پر اعتکاف کس طریقے سے کریں؟ اور عورتوں کی اعتکاف کی نیت، جگہ اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، جس کو جان کے اسلامی بہنوں کو بے انتہا فائدہ ہوگا اور وہ اس رمضان مبارک آرام سے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بے انتہا فضیلت ہوتی ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس طرح مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح جب خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ اعتکاف کرنے والے اور والے کو لیلۃ القدر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہزاروں سالوں جتنا ہو کر ملتا ہے، اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام ضرور کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں مسائل کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اعتکاف صرف شادی شدہ خواتین نہیں کر سکتی ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اعتکاف کنواری لڑکی بھی کر سکتی ہے، شادی شدہ خواتین بھی بالغ کی شرط نہیں کہ اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے جو اسلامی معلومات کو، شرعی احتیاط کو اچھی طرح سمجھتی ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ عمر کوئی بھی وہ اعتکاف کا ثواب پورا ملے گا۔ بس شادی شدہ خواتین کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے شوہر سے ضرور اجازت لے لیں، اور پھر بھی عورت اعتکاف کرتی ہے تو پھر وہ گنہگار ہے، یعنی اس کا شوہر اگر اسے اجازت نہیں دیتا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو مسنون یا سنت اعتکاف کہلاتا ہے، ضروری ہے کہ روزے رکھے جائیں، یعنی اعتکاف میں ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب اگر روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ سب سے بڑا مسئلہ اور یہ سوال آتا ہے کہ اگر خواتین پر حیض یعنی پیریڈز ہو جاتے ہیں تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو بے شک جیسے ہی حیض جاری ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اعتکاف بھی اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جس طرح روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے تمام خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ آخر کے 10 دنوں میں ان کی تاریخ تو نہیں ہے۔ اگر تاریخ ہونے کا شبہ ہو تو پھر اعتکاف نہ کریں۔ آپ آ جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس جگہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے اب اس جگہ جہاں آپ نے بیت، مسجد یعنی گھر میں ایسا کوئی حصہ، کمرہ، جگہ جو آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تعین کر لی ہو، وہاں پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں اور اپنی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لیں۔ وہ جگہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ عام دنوں میں نماز پڑھتی ہیں، یا کوئی کمرہ ہو سکتا ہے، لیکن خیال رکھیں کہ اس کمرے کے اندر آپ نے اعتکاف ختم ہونے تک رہنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ گھر میں اپنے کام روزمرہ کے اسی طرح سے انجام دیں، یہ سوچ کے کہ آپ گھر میں ہی موجود ہیں اور گھر سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کمرے کو آپ نے متعین کیا ہے مسجد کی نیت سے، آپ اس سے باہر نکلنا ہی آپ کے لیے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ کوشش کریں کہ جس کمرے میں ساتھ ہی غسل خانہ ہو اپنے لیے تعین کر لیں تاکہ کمرے سے باہر نکلنا ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر حاجت کے لیے، وضو کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ غسل خانے تک جانا چاہیں کمرے سے نکل کر، تو وہ آپ کا اعتکاف کہیں توڑے گا۔ اب آتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے نیت کیسے کریں۔ تو جب 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے والا ہو تو اس سے پہلے آپ اپنی بیت مسجد پہنچ جائیں گی اور نیت کر لیں کہ نیت اصل دل کا ارادہ ہے تو دل سے ہی کر لیں، اپنی زبان سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے آخری 10 دن کے سنت اعتکاف کی۔ یہ نیت تو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے کر لینی ہے، تو آپ کا سنت اعتکاف ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو دیر ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ کی نہ نیت ہوگی نہ ہی سنت اعتکاف ہوگا، یہ آپ کی مکمل نیت ہوگی۔ اب آتا ہے سوال کہ کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں؟
تو اگر خاتون اسی جگہ جو انہوں نے بیت مسجد بنائی ہے بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر بیت مسجد سے باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہیں جیسے کپڑے دھونا وغیرہ تو وہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں لیکن اگر بچوں کے کپڑے استری کرنے جو کہ آپ اعتکاف والی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے کپڑے منگوا کر استری کر سکتی ہیں تو آپ کر لیں، اگر وہاں بیٹھ کر بچوں کے پڑھائی میں مدد کر سکتی ہیں تو کر لیں۔ مقصد یہ کہ خاتون بیت مسجد سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اگر مسجد بیت سے نکل کر کوئی کام جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شوہر سے اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلق کرنا جائز نہیں ہے، اس سے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ تمام معاملات بھی انتہائی ضرورت کے وقت کیے جا سکتے ہیں، بنا ضرورت بیٹھنا، گپ شپ لگانا یا پھر اپنا وقت ضائع کرنا بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اعتکاف کے اثر وہ اللہ کے ساتھ خلوت میں تعلق ہونا، اس کی عبادت کرنا ہے، اس روح کو بہرحال قائم رکھنا ہے اور اسی پر توجہ دینا ہے تو آپ کا اعتکاف مقبول ہوگا۔ ایک اہم بات یہ کہ گھر میں ایک سے زیادہ خواتین مل کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی ایک ہی کمرے میں، اگر کمرہ بڑا ہے تو مسجد بیت کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن فضول باتیں نہیں کریں گی۔ اب اعتکاف پورا کب ہوگا؟ تو جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو اعتکاف اس وقت پورا ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی اس نیت کی مسجد سے باہر آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کی مشکل کو آسان کرے اور ہمیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔